الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى. ہماری خوش نصیبی اللہ کے فضل و کرم سے ایک اللہ والے امام بخاری رحمہ اللہ ہمارے گمان کے مطابق ان کی سیرت کے حوالے سے ہمیں کچھ کہنے سننے کا موقع اللہ کریم عطا فرمائے. اللہ کرے یہ کہنا سننا ہمارے لیے حجت ہو اور ہمارے خلاف حجت نہ ہو. ان کی سیرت کے حوالے سے آج کی ایک انتہائی زیادہ قیمتی حوصلہ افزا اور دین پر جمنے میں تعاون کرنے والی بات میں آپ پوری توجہ کریں. اولیاء اللہ سے دشمنی کی شدید سزا. ہماری ایک بڑی تعداد دین پر چلنا چاہتی ہے لیکن کہتے ہیں کیا کریں جی، جینے نہیں دیتے. فلاں 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 کیا کریں، کدھر جائیں. آئیے اس بارے میں امام بخاری رحمہ اللہ کی سیرت کے حوالے سے کچھ بات سنتے ہیں کہ جب میں آپ اللہ کے بن جائیں تو پھر کیا ہوتا ہے. اذیت پہنچانے والے ان کے انجام کے متعلق امام بخاری کا بیان. محمد ابن ابی حاتم امام بخاری کے سیکرٹری آج کی زبان میں اور پرانی زبان میں کاتب اور شاگرد، وہ بیان کرتے ہیں میں نے انہیں یعنی امام بخاری کو فرماتے ہوئے سنا لم یکن یتعرض لنا قط احد من افناء الناس الا رمی بقارئہ. اللہ اکبر. میں نے کوئی شخص ایسا نہیں دیکھا، اور اس میں ہمت حوصلہ بھی ہے اور خوف بھی ہے. کسی اللہ والے سے پنجابی میں متھا نہ لائیں، بچ کے رہیں. جو اللہ والا ہے اس کا کون ہے؟ تو جو اللہ کا ہے تو پھر اللہ جو ان کے ساتھی سے ان کے دوست سے ٹکر لگائے گا تو کیا ہوگا، کچھ عمر نکلے گا یا بچے گا. اب امام بخاری رحمہ اللہ ان کا تجربہ، ان کی زندگی کا خلاصہ سماعت کرو تو آپ بھی پوری توجہ. کبھی کسی نیک بندے سے منہ نہ ٹکر نہ ہوگا اور تھوڑی دنیا لڑنے کے لیے. فرمایا انہوں نے امام بخاری نے، اور امام بخاری جھوٹ نہ، ہم نے سنا کہ وہ کتنی زیادہ محتاط زندگی بسر کرتے، لیکن ان کی اس بات میں امت کے لیے عظیم سبق ہے. فرماتے ہیں ہمارے لیے کبھی بھی کوئی مقابلے میں نہیں آیا مگر رومیا بقارعہ، کسی مصیبت میں مبتلا کیا، وَلَمْ يَسْرَحْ، اور بچا نہیں. وَكُلَّمَا حَدَّثَ الْجُحَّالُ أَنفُسَهُمْ أَنْ يَمْكُرُوا بِنَا، اور جب بھی جاہلوں نے اپنے ذہنوں میں ہمارے خلاف تدبیر کا ارادہ کیا، رأیت من المنام، میں نے خواب میں دیکھا، نارن توقد، ایک آگ روشن کی گئی، ثم تطفى من غیر ان ينفع بها، پھر میں نے خواب میں دیکھا کہ اس آگ سے فائدہ اٹھائے بغیر وہ بجھ گئی. اللہ پاک کی طرف سے دیکھیے اس قدر اطمینان کا سامان اللہ نے پیدا کر. خواب دیکھتے کہ آگ روشن کی گئی، کچھ پکایا نہیں، اس سے کچھ فائدہ نہیں حاصل کیا اور بجھ گئی. فتأول قوله تعالی، تو میں اپنی خواب کی تعبیر قرآن پاک کی آیت سے یہ کرتا، پہلے پارے کی آیت ہے،
کلما اوقدوا نارا اطفأها اللہ، جب کبھی انہوں نے آگ کو روشن کیا اللہ پاک نے اسے بجھا دیا۔ اب دشمنوں کی عداوت، ان کے بغض، ان کے کینہ، جب اس آگ کو اللہ بجھا دیں گے تو اب دشمن کیا کر سکتے ہیں؟ الٹے بھٹک جائیں پھر کچھ کر سکتے ہیں؟ کیا مطلب؟ امام بخاری کو اللہ پاک اپنے فضل و کرم سے اطمینان و سکون کا نشان دے دیتے۔ اور محمد بن ابی حاتم انہی کے کاتب سیکرٹری بیان کرتے ہیں وَكَانَ حَجِيرَهُ مِنَ اللَّيْلِ إِذَا أَتَيْتُهُ فِي آخِرِ مَقْدَمِهِ مِنَ الْأَعْرَابِ إِنْ يَنْصُرْكُمُ اللَّهُ فَلَا غَالِبَ لَكُمْ وَإِنْ يَخْذُلْكُمْ فَمَنْ ذَا الَّذِي يَنْصُرُكُمْ مِنْ بَعْدِهِ۔ اور جب وہ آخری دفعہ عراق سے آئے تو رات کو ان کا ورد، ان کی بات، ان کی زبان پہ کیا ہوتا تھا؟ میری تمنا ہے کہ یہ آیت میں آپ ہمیشہ کے لیے یاد کریں۔ پہلے آیت شریفہ ترجمہ سنیے، ان ینصرکم اللہ، اگر تمہاری مدد اللہ کرے، فلا غالب لکم، تو تم پر کوئی غالب نہیں۔ اللہ اکبر۔ وَإِن يَخْذُلْكُمْ، اور اگر اللہ تمہیں بے یار و مددگار چھوڑ دے، فَمَنْ ذَا الَّذِي يَنْصُرُكُمْ مِنْ بَعْدِهِ، تو پھر اللہ کے بعد تمہاری مدد کون کرے؟ امام بخاری اچھی طرح نوٹ فرما لیجیے، ایک وہ ہے کہ تویز لکھا لو گلے میں لٹکا لو، قرآن شریف کی آیت لکھ دی ہے، یہ پڑھ لو اور کوئی پتہ نہیں کہ اس میں ہے کیا۔ امام بخاری کے جو نسخے تھے وہ کیا تھے؟ اپنے دل کے لیے تھے، زبان پہ دہراتے تاکہ دل میں آئے، یقین آئے اور گردن سیدھی ہو جائے، کمر جھکنے کی بجائے، کبڑا ہونے کی بجائے سیدھے کھڑے ہو جائیں۔ تو ان کا یہ وظیفہ کس لیے تھا؟ دل کی قوت کے لیے۔ اب میرے ساتھ اس آج کے سبق یہیں روکیں گے، بقیہ 2 منٹ میں دوہرا لیجیے تاکہ یہ آیت کریمہ یاد ہو جائے۔ اور مصیبتوں میں، دنیا میں مصیبتیں تو ہیں، اس کے بغیر تو دنیا ہے ہی نہیں۔ غموں میں، پریشانیوں میں، گھر کی، باہر کی، اندر کی، کاروبار کی، ان میں یہ بات یاد رکھنے والی۔ ان ینصرکم اللہ، زور سے پڑھیے، ان ینصرکم اللہ، ان ینصرکم اللہ، الف کے نیچے زیر ہے، ان ینصرکم اللہ فلا غالب لکم وان یخذلکم، زور سے نہیں پڑھتے، 8 پیرا روزہ کیا ہے؟ ان ینصرکم اللہ فلا غالب لکم ان ینصرکم اللہ فلا غالب لکم وَإِن يَخْذُلْكُمْ فَمَنْ ذَا الَّذِي يَنْصُرُكُمْ مِنْ بَعْدِهِ إِن يَنْصُرْكُمُ اللَّهُ فَلَا غَالِبَ لَكُمْ وَإِن يَخْذُلْكُمْ فَمَنْ ذَا الَّذِي يَنْصُرُكُمْ مِنْ بَعْدِهِ۔ اگر تمہاری مدد اللہ کرے تو تم پر کوئی غالب نہیں، اور اگر اللہ تمہیں بے یار و مددگار چھوڑ دے تو پھر تمہاری مدد کون کرے؟ یہ سورہ آل عمران 4 پارہ آیت شریفہ 160 ہے، 160، سورہ آل عمران آیت شریفہ 160۔ اللہ کریم اپنے فضل و کرم سے ہر ظالم، ہر شریر، ہر حاسد کی دشمنی سے محفوظ رکھے، اور اگر ہم پر کسی کی وجہ سے کوئی مصیبت آ جائے، دشمنوں کی، حاسدوں کی، شروروں کی، اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے ہمیں امام بخاری کی طرح
اپنے کلام میں پاک سے فیض پانے والوں میں شامل فرمائے. آخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.